बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ों का, और उस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इजलास के लोगों को इन्फॉर्म किया है, उनको आगाह किया है बाप पार्टी के जो मेंबरान हैं उनके राब्तों का, और वो जो राब्ते कह रहे हैं। बाप पार्टी आप जानते हैं कि टोटल 4 लोग हैं और सब एक दूसरे से अलग हैं। और कल खालिद मगसी ने ज़रूर प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर की थी, लेकिन हकीकत ये है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज बताया है कि उनसे रब्ता हो चुका है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो ख़त है, धमकी अमेज़ ख़त है, उसमें हुकूमत ने मुलव्वस करार दे दिया है नवाज़ शरीफ को, और नवाज़ शरीफ का उसमें हाथ है और नवाज़ शरीफ ये सारा मामला करवाने वाले हैं। वो तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तरफ से ख़त लिखा गया है, और ये वो ख़त है जो स्पीकर के पास भी जिसकी कॉपी भिजवाई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि हमारा कोई भी मेंबर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, जिस दिन वोटिंग होगी, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट में मौजूद नहीं होगा। उस ख़त का मतन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे ताकतवर जर्नैल, साबिक़ जर्नैल ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के, जो साबिक़ सदर भी हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के हक़ में वीडियो पैगाम शेयर की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बल्कि पहले मैं आपको उनका जो वीडियो पैगाम है वो आपको बता देता हूँ। परवेज़ मुशर्रफ ने आज ये वीडियो पैगाम जारी किया वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के हक़ में, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को अपनी हमायत का ऐलान करते हुए ये कहा है। और ये जो उनकी तरफ से पैगाम है, अब जानते हैं कि फ़ौज का अपने जो साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं या साबिक़ जो जर्नैल हैं, उनके साथ एक बड़ा एक तल्लक होता है। और कभी भी इस लेवल का जो ओहदेदार रहा हो, इस लेवल का जो अफसर रहा हो, वो बग़ैर आर्मी के जो मौजूदा उनकी स्ट्रैटेजी है उसके ख़िलाफ़ हट कर बात नहीं करते। आपको याद होगा जब परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा सुनाई गई थी और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे साबिक़ चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, उस पर उस वक्त के जो DGISPR थे, उन्होंने फ़िलफ़ौर, आसिफ गफ़ूर ने फ़िलफ़ौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो इस बात पर शदीद तकलीफ़ में हैं, जो ये कहा गया है कि अगर वो मर जाए तो उसकी लाश को 3 दिन तक डी चौक लटकाया जाए। ये अल्फाज थे उस जजमेंट में। उनकी तरफ से ये पैगाम जारी किया गया है, जो अब एक टॉप ट्रेंड बन चुका है। परवेज़ मुशर्रफ की जो वीडियो पैगाम है, और वो साबिक़ सदर भी हैं और साबिक़ आर्मी चीफ़ भी हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा कि मैं मशवरा दूंगा कि बाहर निकलो और अपनी शख्सियत के असर को इस्तेमाल करो। उन्होंने दुआ देते हुए कहा कि मेरी दुआ है कि ये हुकूमत कामयाबी से चले और इमरान ख़ान कामयाब हो। उन्होंने ये भी कहा कि चाहता हूँ कि पाकिस्तान आगे बढ़कर तरक्की करे। साबिक़ सदर ने यह भी कहा कि जैसे मैं कहता हूँ, पाकिस्तान हमेशा शादो आबाद रहे। वीडियो पैगाम के आखिर में उनका कहना था कि सबसे पहले पाकिस्तान। ये पैगाम जारी किया गया, और इस पैगाम के बाद जितनी मिर्चें लगी हैं मुस्लिम लीग नून को और मरीम नवाज़ को, वो वाकई काबिल दीद हैं। उसकी वजह यह है कि परवेज़ मुशर्रफ के इस वाज़ेह स्टेटमेंट के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के हक़ में, और फिर सोशल मीडिया पर यह टॉप ट्रेंड बन गया, तो इनको बड़ी तकलीफ़ है। और इनको ये लगता है कि जिनके बारे में ये समझते थे कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के सर से हाथ उठा लिया है, हालांकि ये वो हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ रियासत के साथ हैं, और बहुत ज़्यादा मसाइल भी बने, बहुत सारी चीज़ें भी आईं, लेकिन उसके बावजूद जो मुक़्तदर तबक़ात हैं वो ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान की उम्मीद वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान है। नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी पर जब एक आम पाकिस्तानी नहीं एतमाद कर रहा, वो मुझे याद है कि किसी एक्टर ने ये पिछले दिनों बात की है, सीनियर एक्टर ने, उसने कहा कि अभी इतने भी बुरे हालात नहीं आए और अभी इतनी भी महंगाई नहीं आई कि उस महंगाई को देखते हुए हमें इमरान ख़ान के मुकाबले में नवाज़ शरीफ या आसिफ ज़रदारी या फजल रहमान अच्छे लगने लग जाएं। तो ये हकीकत है, ये पूरी कौम यही समझती है। और जब भी इस मामले पर रेफरेंडम हुआ है, तहरीक अदम एतमाद पर जियो ने जो रेफरेंडम करवाया, जंग ग्रुप ने जो रेफरेंडम करवाया, वो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के हक़ में थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का जो जलसा था वो सारी चीज़ें क्लियर कर रहा है। और अब परवेज़ मुशर्रफ का बयान और उनका जो वीडियो पैगाम है, इसने अपोजिशन पर जलती का काम किया, जलती पर तेल डालने का काम किया और अपोजिशन को बड़ी तकलीफ़ पहुंचाई है। दूसरी तरफ आज इजलास हुआ है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, ये बेसिकली जो इजलास था, ये सियासी कमेटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी है,
اس کا اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے نہ صرف پارٹی ترجمانوں سے گفتگو کی ہے بلکہ جو پارٹی کے سینئرز ہیں وہ بھی سارے کے سارے موجود تھے۔ ایک تو وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ دھمکی آمیز خط پر بریفنگ بھی دی ہے، اور وزیر اعظم نے کہا ہے اور ہدایت کی ہے ترجمانوں کو کہ دھمکی آمیز خط کا معاملہ عوام میں اجاگر کیا جائے۔ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دھمکی آمیز خط چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی پیشکش کی ہے اور خط پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ خط چیف جسٹس صاحب کے پاس لایا جائے گا، چیف جسٹس آف پاکستان اس کو واپس کر دیں گے کہ متعلقہ فورم پر لے جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور 63A کی تشریح کے لیے جس دن یہ معاملہ آیا، اور اس سے ایک دن پہلے جب سپریم کورٹ بار کی درخواست پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جب سماعت کی تھی، جس میں جسٹس منیب اختر صاحب ساتھ تھے، 2 رکنی بینچ تھا، اس وقت چیف صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ تصادم کی طرف نہ جائے اور ہم ثالث کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ان چیزوں کو جانتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت حالات کی نزاکت کیا ہے۔ وہ ملک کے چیف جسٹس ہیں، اور ملک کے چیف جسٹس کسی بھی معاملہ پر نوٹس لے سکتے ہیں، وہ کسی بھی معاملہ پر کارروائی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر اٹارنی جنرل صاحب ان کو جا کے خط دیتے ہیں اور وہ خط اٹارنی جنرل صاحب کو واپس کر دیں کہ جائیں اس کو قومی سلامتی کی کمیٹی میں لے جائیں۔ وہ اس ملک کے چیف جسٹس ہیں، جتنا درد ان کے اندر ہے وہ شاید اپوزیشن کے دل میں نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ جو یہ امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں کہ چیف صاحب وہ واپس کر دیں گے اور اس کو دیکھیں گے ہی نہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شرکا کو جو آج اجلاس میں شریک لوگ تھے ان کو بتایا ہے کہ اس خط کا تعلق ڈائریکٹ تحریک عدم اعتماد سے، پارلیمنٹ میں خط اس لیے پیش نہیں کر سکتے کیونکہ اپوزیشن کو اسپیکر پر اعتبار نہیں ہے۔ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی باب کے اراکین نے رابطے شروع کر دی ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ ہمارے رابطے میں ہیں اور بہت جلد ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور باب کا واپس آنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جیسے ایم کیو ایم ہے، کاف لیگ کا یہ ہے کہ اب اناؤنس ہو گیا ہے آصف زرداری جائیں گے بھی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایم کیو ایم اور باپ یہ 2 ایسی جماعتیں ہیں، یہ صبح کچھ ہیں اور شام کو کچھ ہیں، اور ان کے بدلنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اس وجہ سے باپ پارٹی نے رابطہ شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف جو خط وزیر اعظم عمران خان نے لکھا ہے، اور یہ خط وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو جاری کیا گیا ہے اس میں ڈائریکشن دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو روکتے ہیں کس سے کہ نو کانفیڈنس میں جو ریزولوشن ہے جو موو کیا گیا نیشنل اسمبلی میں، اس میں آنریبل پرائم منسٹر پاکستان کے خلاف جو ریفرنس جو ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن پیش کیا گیا ہے اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے۔ اس میں وزیر اعظم عمران خان نے ایز اے چیئرمین پارلیمنٹری لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے یہ خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 28 مارچ 2022 کو ایک تحریک عدم اعتماد کا ریزولوشن پیش کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جو رولز کے مطابق رولز آف پروسیجر اور کنڈکٹ آف دی بزنس ان دی نیشنل اسمبلی 2007 وہ پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کوئی بھی نیشنل اسمبلی میں اس دن موجود نہیں ہوگا جس دن ووٹنگ ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی ممبر پیش نہیں ہوگا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس دن کوئی اپنے تئیں اٹینڈ نہیں کرے گا اس اجلاس کو، اور نہ اس کے حوالے سے کوئی بات کرے گا۔ تیسری بات یہ کہی ہے کہ جو ایک ڈیزگنیٹڈ جو حکومت کی طرف سے پارلیمنٹری ممبرز ہوں گے جن کو ڈیزگنیٹ کرے گی پارٹی، اور وہ جا کر اس پر بحث کریں گے جب بحث شروع ہوگی، اور باقی اس کے اوپر کسی ممبر نے نہیں بولنا اور ممبر نے اٹینڈ نہیں کرنا۔ فار ایگزامپل 3-4 لوگ ہوں گے وہ اس کے اوپر بحث کریں گے، اور وہ 3-4 لوگ بحث کے بعد واپس آ جائیں گے، کوئی اور پاکستان تحریک انصاف کا ممبر اس میں نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سارے جان لیں کہ جو اس پر عمل درآمد نہیں کرے گا، یہ جو ڈائریکشنز ہیں اس پر عمل درآمد نہیں کرے گا، وہ 63(1) کے تحت کارروائی کے لیے تیار ہو جائے۔ آخری یہ ہے کہ any violation of these directions shall be treated as express defection in terms of Article 63A of
کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ یہ کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہ جو کوئی ایسے اس معاملے میں پڑے گا اس کے خلاف پھر کارروائی ہوگی۔ دوسری طرف جو آج ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی فواد چودھری اور اسد عمر کی، جس میں ایک گوشہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس معاملہ بھجوانے کے لیے حکومت تیار ہے، اور جو لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ کوئی خط نہیں ہے اور مذاق بنا دیا ہے، جو لوگ آپ دیکھیں کہ بھارت اپنے ٹی وی چینلز پر جو گیم ہے نمبر گیم وہ دکھا رہا ہے، اور وہ دکھا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نمبر کم ہو گئے ہیں، اپوزیشن کو وہ اپنے تئیں بنا کے بیٹھے ہیں، حکومت اپوزیشن کی بنا کے بیٹھے ہیں، کہاں کہاں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اور دوسری طرف یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر کسی نے پاکستان کا وزیر اعظم ہے نا، ریاست کا وزیر اعظم ہے یا ریاست کی حکومت ہے، کسی غیر نے دھمکی دی ہے تو اس پر بجائے اس کے کہ ہم غیروں کے ساتھ ہوتے، ہمیں تو اپنی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، لیکن کیونکہ یہ خود دلوانے والے ہیں دھمکیاں، اور یہی بات کی ہے جو فواد چودھری اور اسد عمر نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دھمکی امیز مراسلے میں نواز شریف ملوث پایا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے کہا ہے اگر ضرورت ہوئی تو وزیر اعظم یہ دھمکی امیز مراسلہ چیف جسٹس صاحب کو دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مراسلے میں براہ راست نواز شریف ملوث ہیں، مراسلے میں براہ راست عدم اعتماد کا ذکر ہے، مراسلے میں براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ذکر ہوا ہے، مراسلے میں دو ٹوک لکھا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی تو خطرناک نتائج ہوں گے، لہٰذا بیرونی ہاتھ اور عدم اعتماد کی تحریک آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کس سے ملتے رہے ہیں، وزیر اعظم جب چاہیں گے پوری تفصیل بتا دیں گے، جبکہ پی ڈی ایم کی سینئر لیڈرشپ بھی یہ ساری چیزیں جانتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اس کی بڑی تعداد نہیں جانتی کہ عدم اعتماد تحریک کے پیچھے کون سے عناصر ہیں، حقائق سامنے آنے کے بعد تمام جماعتوں کے اراکین اسمبلی اس سے متعلق سوچیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم چیف جسٹس صاحب کو دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ اب ان کے اندر کوئی شرم اور حیا ہوتی تو یہ اس کی وضاحت کرتے، بجائے اس کے کہ یہ ڈت اور یہ رانا ثناءاللہ نے بھی یہ بات مانی ہے کہ 4 مارچ کو نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، وہاں پر خفیہ ایک ملاقات ہوئی ہے، اور پھر یہ جس دن تحریک عدم اعتماد لانی تھی اس سے ایک دن پہلے خط ملا، اور اگلے دن پھر تحریک عدم اعتماد لے کر آئے، جو کہ انہوں نے مارچ کے اینڈ پر لے کر آنی تھی، وہ یہ لے کر آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ان کا اصل چہرہ ہے اور یہ دشمن کے ساتھی ہیں، دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔